الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وقرة عيوننا وراحة نفوسنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومأوانا وملجأنا ومنجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اہل سنت، ناگپاڑا بمبئی کی سرزمین پر ہم اور آپ ازہری فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقدہ اجلاس میں حاضر ہیں. اللہ رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اور ان کے محبوبوں کا تذکرہ سننے کے لیے اور سنانے کے لیے حاضر ہیں. میں پہلے آپ حضرات کو حسب معمول سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے چند اشعار سنائیں. خلوص و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو ٹریفک کی آواز ہے اور آپ حضرات کی آواز اتنی کمزور ہے
کیسے کام چلے گا؟ آپ کی آواز اس پر غالب آنی چاہیے. بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا برب العرش جس کو لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. سبحان اللہ کہیے بلند آواز سے اور زندہ دلی سے بولیے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا. میں آپ کے جذبات کا اندازہ کر رہا ہوں. پھر مت کہیے گا کہ صاحب لطف نہیں آیا. آپ کو جیسا لطف آئے گا ویسے ہی مجھے لطف آئے گا, اور جیسا مجھے لطف آئے گا تب آپ کو مزہ آئے گا. ہاں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو
حاجت رسول اللہ کی ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، کندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، درود شریف اور پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہمارا آپ کا پروردگار جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، یعنی رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ حضرات، یہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ دے گا وہ جس کے پاس ہوگا، جس کے پاس نہیں ہوگا وہ کچھ دے بھی نہیں سکتا۔ ذرا بولا کہ یہ وہ کچھ دے سکتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو؟ نہیں دے سکتا۔
اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا حبیب جو تمہیں دے وہ لے لو. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ رسول کے پاس ہے، دینے کے لیے ہے، جبھی تو وہ دیں گے. اور جب وہ دیں گے تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ وہ لے لو. لینے سے انکار مت کرنا. جو رسول عطا فرمائے. حضرات اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول کے پاس دینے کے لیے کیا کچھ ہے. یہ چیز باقی ہے کہ وہ کیا دے سکتے ہیں اور کیا نہیں دے سکتے. تو قرآن پاک ہی سے ہم پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ دے سکتے ہیں اور ان کے خزانے میں کیا ہے، کتنی نعمتیں ہیں. تو اللہ پاک جل مجدہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے حبیب وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. سبحان اللہ. اور زندہ دلی سے بولیے سبحان اللہ. اے پیارے حبیب تمہیں تمہارے رب نے حاجت مند پایا تو تمہیں غنی فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہارے خزانے کو اللہ پاک نے خالی پایا تو بھر دیا. اب ان کا خزانہ بھرا ہوا ہے. ان کے خزانے کرم میں کوئی چیز کم نہیں ہے. اللہ پاک نے ہر طرح کی نعمتیں انہیں عطا فرما دی. ان کا خزانہ بھر دیا اور ہم سے ارشاد فرما دیا کہ میرا حبیب جو تمہیں دے وہ لے لو. اچھا کسی کے پاس خزانہ بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن اگر اس کا ہاتھ کھلا ہوا نہ ہو تو وہ بھی کسی کو نہیں دیتا ہے، اور جس کا ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے وہ لوگوں کو دے دیا کرتا ہے. سائلوں کو خیرات وہی دیتا ہے جس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں کہ بند ہیں. توجہ ہے. تو یہ بھی ہم قرآن پاک ہی سے پوچھیں تو اللہ پاک جل مجدہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے حبیب لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے پیارے حبیب اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف سمیٹ کے نہ رکھنا. سبحان اللہ. اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کے مت رکھنا، یعنی اپنے پیارے ہاتھوں کو لمبا رکھنا. سبحان اللہ. اب ہاتھ بھی مصطفیٰ کے کھلے ہوئے ہیں اور خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور ہم کو حکم ملا ہے کہ میرے حبیب سے جو ملے لے لو، وہ جو دیں وہ لے لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ ہی کا حکم ہے کہ رسول اپنے خزانے، تمہارے خزانے ہم نے بھر دیے، تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور تمہاری امت کو تم سے بھیک مانگنے کے لیے ہم نے متوجہ کر دیا. اے پیارے جب کوئی سخی ہوتا ہے اور سخاوت کا دریا بہانے لگتا ہے تو لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، اور جب بھیڑ لگ جاتی ہے تو کیسے ہی بڑے سے بڑا سخی کیوں نہ ہو کبھی جھنجلا دیتا ہے، کبھی جھنجلا جاتا ہے، کبھی لوگوں کو للکار دیتا ہے. اے پیارے حبیب تم ایسا نہ کرنا. السائل فلا تنہر. سبحان اللہ. اے پیارے 1500 کی بھیڑ لگے تو لوگ جھنجلا جاتے ہیں، اور تمہارے دربار میں تو ساری کائنات سائل بن کے حاضر ہوگی. سبحان اللہ. بھیڑ بہت لگے گی مگر پیارے کسی کو جھڑکنا نہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ جھڑکتا وہ ہے کہ جسے اپنے خزانے کے ختم ہونے کا اندازہ ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا خزانہ ختم ہو جائے گا. اے پیارے تمہارے خزانے کو بھرنے والے ہم ہیں، اس لیے تمہارا خزانہ کبھی ختم نہ ہوگا. ساری کائنات بھکاری بن کے تمہارے در دولت پر حاضر ہو جائے گی.
تو تم دیتے رہنا، اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھنا۔ اب ہاتھ کھولے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے، خزانے خود بھرے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے، مانگنے کا حکم خود اس نے ہم کو دیا ہے۔ اب ہم نے اگر مانگ لیا تو پھر جرم کیا کر لیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ساری آیتیں جو میں نے آپ کو سنائی، چلیے ان کا تصور لے کر بریلی شریف کی سرزمین پر تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خود ارشاد فرماتے ہیں، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور زندہ دلی سے بولو، سبحان اللہ۔ جسے ان کے کرم کا حصہ لینا ہے ذرا طرف سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ سبحان اللہ۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید کربلا، سیاح ایشیا و افریقہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوب سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ بہت آ رہا ہے۔ تو دیکھیے یہ سب آیتیں آپ نے سنی اور بہت سی آیتیں ہیں قرآن پاک میں اس مضمون کے تعلق سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانہ بھرا ہوا ہے، ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ یہ کس نے خزانہ بھرا؟ اللہ نے۔ بولتے رہو، کس نے؟ اللہ نے۔ زور سے بولیے، کس نے؟ اللہ نے۔ اور ان کے ہاتھ کشادہ کس نے کیے؟ اللہ نے۔ اللہ نے۔ ان کے در پہ کس نے بلایا؟ اللہ نے۔ لینے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اللہ نے۔ اب جب سب کچھ اللہ ہی کا حکم ہے تو ہم فقیر اپنی جھولی پھیلا کے ان کے در دولت پہ حاضر ہو گئے۔ یہی تو وہ بات ہے جو اعلی حضرت نے بتائی، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، سبحان اللہ۔ تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب یہ سب حکم قرآن ہے، حکم رحمان ہے، ہم نے عمل کر لیا، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہمیں یہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے۔ ہم نے مانگ لیا سرکار سے، اتنا ہی تو ہم نے کیا ہے، اللہ کے حکم پہ ہم نے عمل کر لیا، تو شرک کون سے راستے سے اس میں گھس گیا؟ کیا بات رہی؟ توجہ ہے؟ ارے توجہ ہے کہ نہیں؟ کون سا وہ راستہ ہے کہ جس سے شرک اس میں داخل ہو گیا؟ کیا معاذ اللہ قرآن بھی شرک سکھاتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اللہ پاک نے بھی شرک کا حکم دیا ہے؟ نہیں نہیں، تو شرک تو کسی راستے سے داخل نہیں ہوا، البتہ قرآن کی عنایتوں کے مطلقاً انکار سے کفر ضرور ہو جائے گا، بے شک بے شک، بدعقید کی ضرور ہو جائے گی، گمراہی ضرور ہو جائے گی۔ اس لیے سنیت ہی مذہب حق ہے، یہی مسلک اعلیٰ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوب سمجھ میں بات آ گئی؟ آپ اچھی طرح سے خوش ہو گئے کہ ہمارے سرکار بڑے سخی ہیں، بے شک، بڑے کریم ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں کریم بنایا، ہماری خالی جھولی بھر دیتے ہیں وہ۔
بولیے بھرتے ہیں کہ نہیں بھرتے ہیں؟ اچھا یہ بات جتنے صحیح العقیدہ سنی ہے پوری دنیا میں کہیں کوئی سنی ہو اسے یہ بات اچھی لگے گی، اسے یہ بات اچھی لگے گی، البتہ کچھ لوگوں کو بری لگے گی، کچھ لوگوں کو بری لگتی ہے، اور وہ بھی کون لوگ کہ جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بدعقیدہ وہابی، ان کو یہ بات بری لگتی ہے۔ تو اب یہ بھی ہم قرآن سے پوچھیں کہ یہ برا کس کو لگتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان توجہ اللہ ہے؟ یہ بھی ہم اللہ پاک ہی سے پوچھیں کہ مالک و مولا تو ہی بتا دے کہ تیرے حبیب کی عطائیں کسے بری لگتی ہیں، تیرے حبیب سے مانگنا کسے برا لگتا ہے؟ تو قرآن پاک خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ سبحان اللہ اور زندہ دلی سے بولیے، سبحان اللہ جیسا عقیدہ مضبوط ہے ویسے ہی بولیے، سبحان اللہ اور طرف کے بولیے۔ سبحان اللہ اللہ پاک نے یہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ انہیں برا لگا، کسے؟ کافروں کو برا لگا۔ کس بات سے برا لگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے اسی بات سے تو انہیں برا لگا کہ اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو اللہ نے مالدار کر دیا اور اس کے رسول نے مالدار کر دیا، اپنے فضل سے مالدار کر دیا رسول نے۔ یہ کافروں کو برا لگا، معلوم یہ ہوا کہ یہ کافروں کے برے لگنے کی برائی خدا نے خود بیان فرمائی، تو جب کافروں کو جس بات سے برا لگا اہل ایمان کو وہی بات اچھی نظر آئی۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ یہ بات اچھی لگی کہ اللہ کے کرم سے محبوب عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب محبوب سے مانگو تو مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ استاد زمن سے پوچھیے۔ جی سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی علیہم الرحمت و رضوان اپنے آقا سے عرض کر رہے ہیں سرکار یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، رے وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا۔ بمبئی کے مسلمانوں ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ سمجھے اس شعر کو آپ؟ استاد زمن کیا فرما رہے ہیں؟ جی طریقہ یہ ہے کہ کوئی سخی جب کسی کو بھیک دیتا ہے تو یہ تو بھیک دیتا ہے اور بھیک پانے والا سخی کو دعائیں دیتا ہے سبحان اور اللہ دعائیں دیتا چلا جاتا ہے، مگر یہاں معاملہ کچھ ایسا ہے، یہ نرالے سخی ہیں، یہ عجیب و غریب کریم ہیں سرکار کہ خود بھیک بھی دے رہے ہیں اور دعاؤں سے بھی مالا مال فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، غریب لوگ بھکاری ہوتے ہیں مگر یہ شہنشاہ عالی وقار کا وہ دربار ہے کہ سرکار کے دربار سے ہر گدھا بھیک پا رہا ہے،
ہر شاہ بھی پا رہا ہے، بادشاہ بھی پا رہا ہے، سلاطین عالم بھی اسی در کے بھکاری نظر آ رہے ہیں. تو استاد زمن فرماتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، دے ڈالیے اپنے لبے جاں بخش کا صدقہ. سبحان واضح کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں اور وہ ہر نعمت سے مالا مال فرماتے ہیں. البتہ مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، عقیدت ہونا چاہیے اور عقیدہ سچا ہونا چاہیے، تبھی بھیک ملتی ہے. درے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ذرا حدیث کریمہ کی طرف رخ کریں. اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیسا مالا مال فرمایا ہے. سبحان اللہ. آئیے جیسا بھی سائل آیا، جو بھی ضرورت لے کے آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ نہیں فرمایا. بے شک سبحان اللہ. حضور کبھی نہ نہیں فرماتے تھے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک سے کبھی لا یعنی نہیں کا لفظ سننے ہی میں نہیں آیا. کبھی کسی صحابی نے یہ نہیں سنا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ نہیں ملے گا. جو بھی آتا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرم سے نواز دیتے، اور اگر کسی کو دینا نہ ہوتا تو خاموش ہو جاتے، لیکن کبھی نہ نہیں فرماتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی لیے تو اپنے آقا سے عرض کیا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. اب آئیے احادیث کریمہ کی بہاریں دیکھیں، احادیث کریمہ کے جلوے دیکھیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی ہیں. یہ اصحاب صفہ کے ایک جلیل القدر فرد ہیں. اصحاب صفہ وہ مسجد نبوی شریف کا چبوترا جس پہ رہنے والے یہ فقراء صحابہ تھے کہ جو حضور کی بارگاہ سے علم سیکھتے، ادب سیکھتے، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے. وہ ایسا مدرسہ تھا سرکار کا مسجد نبوی شریف میں کہ جو کھلے آسمان کے نیچے تھا، جس میں کوئی بلڈنگ نہیں تھی اور جس کے لیے کوئی مطبخ کا باقاعدہ انتظام نہیں تھا. یہ سرکار کے جانثار صحابہ کرام، وہ غریب مسکین اور فقیر صحابہ کرام حضور کے در دولت پر حاضر رہتے تھے، جن کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی. 70 صحابہ کرام بھی ہو جاتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صحابہ کرام سرکار سے علم سیکھتے اور آداب اسلام سیکھتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے. انہی میں سب سے مشہور ترین صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ کا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، خود آپ بیتی بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک بہت زیادہ لگ گئی اور کئی روز سے میں نے کچھ کھانا نہیں کھایا تھا. پیٹ پیٹ سے لگ گیا، بے تاب ہو گیا.
تو میں نے سوچا کہ میں چلوں، راستے میں کھڑا ہو جاؤں، کوئی صحابی مجھ سے پوچھے گا خیریت اور پوچھے گا تو میں بیان کر دوں گا، جب مجھ سے کوئی پوچھے گا تبھی میں بیان کروں گا، اپنے طور پر میں کسی سے سوال نہیں کروں گا، دستے سوال دراز نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں ایک جگہ کھڑا ہو گیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، سلام کیا، خیریت پوچھی، چلے گئے، میں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ فاروق اعظم گزرے، انہوں نے بھی سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، اور وہ بھی چلے گئے، انہوں نے بھی نہیں پوچھا کہ ابو ہریرہ کس حاجت کے لیے کھڑے ہو۔ صحابہ کرام گزرتے رہے، میں نے بھی کسی کو اپنا حال نہیں بتایا۔ یہ صبر و شکر کے پیکر تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے سوچا کہ کوئی میرا حال پوچھنے والا نہیں ہے، چلو پھر میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ درے کریم پہ پھر میں واپس آ گیا، بھوک سے بےتاب ہو گیا تھا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پیالہ دودھ آیا۔ سبحان اللہ۔ دودھ جب آتا میں نے دیکھا تو جان میں کچھ جان آنے لگی کہ سرکار کرم فرمائیں گے، یہ تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم علیم و خبیر ہیں، دل کا حال جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھ لیں گے کہ ابو ہریرہ کس حال میں ہے تو دودھ مجھے عطا فرمائیں گے، میں پی لوں گا سبحان اللہ۔ اور میری گرسنگی بھوک دور ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ سرکار نے مجھے بلایا، ابو ہریرہ آؤ۔ میں حاضر ہو گیا اسی شوق میں کہ سرکار مجھے دودھ کا پیالہ عطا فرما کے حکم فرمائیں گے کہ پی لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضر دربار ہو گیا، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ لے لو۔ سبحان اللہ۔ خوشی سے میں پھولے نہیں سما رہا تھا کہ اب کام بن گیا، بگڑی بن گئی، اور یہاں نہیں بنے گی تو پھر کہاں بنے گی؟ سبحان اللہ۔ مگر ہوا یہ کہ سرکار نے جیسے ہی حکم فرمایا پیالہ لو، تو پیالہ میں نے لے لیا، فرمایا اے ابو ہریرہ اپنے ساتھیوں کو پلاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے ابو ہریرہ یہ میرے جانثار ہیں، ان کو دودھ پلاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے یہ سنا تو جو معاملہ تھا وہ میں ہی جانتا ہوں کہ اب میں ایک ہی پیالہ دودھ ہے، حضور نے فرمایا کہ ان کو پلاؤ۔ اب حکم سرکار تھا، خود میں کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ حضور میں تو ان سب سے زیادہ بھوکا ہوں، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کہا، صبر کیا، حکم آقا پر عمل کیا، اور میں نے اپنے ایک ساتھی کو دودھ کا پیالہ بڑھا دیا کہ لو پیو۔ انہوں نے پیا، دودھ کا پیالہ لے کر جب منہ سے لگایا، پیتے رہے یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا۔ انہوں نے مجھے پھر واپس کر دیا، میں نے لے لیا، سرکار نے فرمایا دوسرے کو پلاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرے نے پیا، اس کا بھی پیٹ بھر گیا، حضور نے فرمایا تیسرے کو پلاؤ، اسے پلایا، اس کا بھی پیٹ بھر گیا۔ اب ایک پیالہ دودھ پلاتے چلے جا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ 70 صحابہ کرام کو وہ پلا دیا اور سب کا پیٹ بھر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ 69 پی چکے، 70 میں تو یہ خود تھے۔ سرکار نے فرمایا لو ابو ہریرہ تم پیو۔ سبحان اللہ۔ اب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں خوشی سے جھوم اٹھا، پیالہ منہ کو لگایا، خوب پیا، سبحان اللہ، خوب پیا، یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، اور پیو۔ فرماتے ہیں میں نے اور پیا، پھر سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پیو، سبحان اللہ، اور پیو، سبحان اللہ، اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں سرکار اب تو یہاں تک آ گیا، کہاں تک پیوں؟ سبحان اللہ۔ اب جب آدمی کا پیٹ بہت بھر جاتا ہے تو کسی کے آپ کے دسترخوان پہ کوئی مہمان آئے اور آپ خوب کھلائیں اسے تو ایک دو بار میں تو لے لے گا آپ کے اصرار پر، اور جب آپ زیادہ اصرار کریں گے تو پھر منہ پھیر لیتا ہے۔ پھیر لیتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، ارے بولیے، پھیرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ بھی اتفاق کے نہیں ہوا ہے؟ یا جتنی بار دیں سب آپ
تعمیل ارشاد کر ہی لیتے ہیں، ایسا ہے نہیں، منہ پھر جاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی آدمی پلیٹ اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دیتا ہے. جی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے بولیے، ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہی وہاں بھی ہوا، ہر صحابی کا پیٹ بھر گیا، بھرتا چلا گیا، اور جب اصرار کیا جاتا کہ اور پیو تو وہ منہ پھیر لیتے تھے کہ بس اب ہو گیا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار میری گردن تک آ گیا، اب میں کہاں تک پیوں؟ تو یہ منہ پھرنے والی بات ہے. آؤ حدیث پاک یہ ہو گئی، سرکار نے سب پہ کرم فرما دیا اور ایک پیالے دودھ سے سب کا پیٹ بھی بھر گیا، یہاں تک کہ منہ پھر گیا. چلو بریلی شریف کی سرزمین پر حدیث تو نجدی بھی پڑھتے ہیں، وہابی بھی پڑھتے ہیں، اور حدیث ہمارے اعلیٰ حضرت نے بھی پڑھی. اور جب حدیث اعلیٰ حضرت نے پڑھی تو ارشاد فرمایا، ارے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامِ شیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار ابو ہریرہ سے عرض کرنے لگے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامِ شیر. شیر دودھ کو کہتے ہیں، جام پیالے کو کہتے ہیں. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. کمزور ہو گئے کیا؟ سبحان اللہ. ارے کمزور ہو گئے تو ذرا طرف کے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کریمی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، ایک حدیث پاک میں آپ کو اور سناؤں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی مقدس صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا ایک واقعہ بخاری شریف میں خود بیان فرماتے ہیں. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت فرمائی. وہ اپنا واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آقا و مولا، انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا. اور ذرا زندہ دلی سے بولیے سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، سرکار میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. سنتا تو بہت ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. یہ حضور سے عرض کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آخر سننے کی بات تو سمجھ میں آئی رہی ہے کہ جب ہر وقت حاضر بارگاہ ہیں تو ان سے زیادہ حدیثیں کون سنے گا. لیکن عرض کرتے ہیں سرکار مگر مجھے یاد نہیں رہتی، میں بھول جاتا ہوں. تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے ابو ہریرہ تو پھر میں کیا کروں. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ اچھا، پہلی منزل تو یہ ہے ان وہابیوں سے کوئی پوچھے کہ حضرت ابو ہریرہ تو مسجد نبوی شریف ہی میں رہتے تھے، اللہ کے گھر میں ہی حاضر تھے، اللہ سے کیوں نہیں کہا انہوں نے رسول اللہ سے کیوں کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ صحابی کی فطرت یہ تھی کہ ہم اللہ سے لیں گے مگر دستے پاک مصطفیٰ کے بغیر نہیں. سبحان اللہ ہمیں دے گا حضور ہی کے ہاتھ سے دے گا. بے شک. اس لیے انہوں نے حضور سے عرض کیا سرکار میں حدیثیں بھول جاتا ہوں. تو سرکار نے بھی نہیں فرمایا ابو ہریرہ کیا غضب کر رہے ہو،
یہ تقویت الایمانی شرک کی بولی کیوں بول رہے ہو؟ جی تم اللہ کے گھر میں رسول اللہ سے مانگ رہے ہو، یہ تو تم اللہ سے کہو، وہ تمہارا بیڑا پار کر دے گا، تمہاری مشکل کشائی فرما دے گا۔ جو کچھ کہو اللہ سے کہو۔ ایک اور حدیث پاک کا مضمون میں آپ کو سناؤں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو کچھ مانگو اللہ ہی سے مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی، یہاں تک کہ نمک بھی اللہ ہی سے مانگو۔ یہ حدیث پاک میں آیا ہے، اور یہ وہابی اس حدیث کو پیش بھی کرتے ہیں تقویت الایمان میں۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد اس نے فساد کی فے لکھی اور نتیجہ غلط نکال دیا، فاسد نتیجہ نکالا کہ اب کسی سے مانگنا شرک ہے۔ بتاؤ شرک کہاں سے آ گیا؟ مانگو اللہ ہی سے مانگو، جو کچھ مانگو اللہ ہی سے مانگو۔ نمک مانگو تو اللہ سے، جوتے کا تسمہ مانگو تو اللہ سے۔ اب ان وہابیوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب سب کچھ اللہ ہی سے مانگو تو پھر دنیا کا ناطقہ بند ہو جائے گا۔ بے شک۔ اب جب اللہ ہی سے سب کچھ مانگو تو یہ ریال کس سے مانگو؟ واہ واہ، توجہ ہے؟ ارے توجہ ہے؟ یہ ڈالر کس سے مانگا جائے؟ روپیہ کس سے مانگا جائے؟ جوتے کا تسمہ تو اللہ سے مانگو گے، نمک اللہ سے مانگو گے، تو ہلدی مرچیں کس سے مانگو گے؟ سبحان اللہ۔ گیہوں چاول دال کس سے مانگو گے؟ کیوں بھائی؟ جب نمک اور جوتے کا تسمہ تک اللہ ہی سے مانگو تو پھر مطلب یہ ہوا کہ جو بڑی بڑی چیزیں وہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔ تو کسی وہابی کو کسی سے پیسہ نہیں مانگنا چاہیے، لیکن پیسہ مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ جوتے کا تسمہ اللہ سے مانگو، نمک اللہ سے مانگو، اور دال عباد اللہ سے مانگو۔ پیسہ اللہ کے بندوں سے مانگو، بس جوتے کا تسمہ اور نمک رہ گیا ہے وہی اللہ سے مانگو۔ کیا عقل ہے؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی وہابی عقل مند نہیں ہوتا، اور کوئی عقل مند کبھی وہابی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی۔ سبحان اللہ۔ ذرا تڑپتے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر تاج الاسلام حضور اظہری میاں صاحب قبلہ جانشین سرکار مفتی اعظم کا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی سبحان نہیں۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ چاہیے ادھر والے روڈ لوگ جو ہیں یہ کچھ کمزور ہیں کیا ہے؟ ادھر والے کچھ طاقتور ہیں، ایسا ہی ہے؟ طاقتور ہو تو زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور زندہ دلی سے بولو سبحان اللہ۔ اب ادھر کے کمزور ہو گئی کیا بات ہے؟ ایک بار سب مل کے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ایک ہی آدمی ہمیں یہاں سے ایسا نظر آتا ہے کہ جس کی زبان نہیں کھلتی یا ہونٹ نہیں کھلتے، بول ہی نہیں پا رہا ہے، کوشش وہ بھی کر رہا ہے، اگر وہ بول جائے تو سمجھو کہ سب کامیاب ہو گئے۔ اور ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ وہ بھی بول گیا۔ واہ واہ واہ، اچھے اچھوں کی بولتی کھل گئی جی حضرات۔ تو دیکھو وہ حدیث تو اس نے اولیاء اللہ سے مانگنے کے نفی میں پیش کر دی کہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو، نمک بھی اللہ سے مانگو۔ اب ہم نے پلٹ کے سوال کر لیا کہ یہ نمک اور جوتے کا تسمہ اللہ سے مانگو، تو بولو جوتا کس سے مانگو گے؟ دال کس سے مانگو گے؟ نمک پڑے گا کائے میں؟ کس چیز میں پڑے گا نمک؟ گوشت میں، دال میں، سبزی ترکاری میں، وہ کس سے مانگو گے؟ وہ بھی تو اللہ ہی سے مانگو۔
سبحان اللہ. تو جب سب کچھ اللہ ہی سے مانگو گے تو رسید بک لے کے مت نکلا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت کوئی وہابی ملے چھین لو اس سے رسید بک. کیا بے شرک کرتا پھر رہا ہے؟ کیا اللہ نہیں دے سکتا تیرے گھر بیٹھ کے؟ تو گھر بیٹھ جا. تو گھر بیٹھے کیا خدا نہیں دے سکتا؟ بول. کیا بولتا ہے؟ بول. بیٹھ جا اپنے گھر. حدیث میں آیا جوتے کا تسمہ بھی اللہ ہی سے مانگو, نمک بھی اللہ ہی سے مانگو. تو سب کچھ اللہ ہی سے مانگ. بمبئی کیوں آیا؟ سبحان اللہ. کیوں؟ توجہ ہے. لیکن ہاں حدیث کا مطلب یہ ہے لوگوں جو کچھ مانگو اللہ سے مانگو. حقیقتاً وہی دیتا ہے, بالذات وہی دیتا ہے, مگر اس نے دنیا میں وسیلے بنا دیے. زید کا کام عمر سے چلے گا, عمر کا کام زید سے چلے بے گا. شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب عام بندوں کا کام عام بندوں سے چلتا ہے تو ہم عام بندوں کا کام خدا کے خاص بندوں سے کیوں نہیں چلے گا؟ بہت عمدہ. سبحان اللہ. بے شک. تو صاحب ایک شعر گڑھ لیا انہوں نے. ارے وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے. ان کی طرف سے میں سنا رہا ہوں, وہ پڑھتے ہیں یہ شعر. وہ کیا ہے, سنیوں سے پوچھتے ہیں, بولو وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے, جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے. جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے. تو سنی جیالا تھا, اس نے پلٹ کے جواب دیا, کہا یہ چندہ کیا نہیں ملتا خدا سے. بولو جی, چندہ کیا نہیں یہ چندہ کیا نہیں ملتا خدا سے, جسے تم مانگتے ہو اغنیا سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چپ ہو گیا جی. جواب بھی سیکھو. یہ 10-12 روز میں جو تقریر کروں گا انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کے وہ انمول ہیرے اور جواہر آپ کے سامنے رکھوں گا, جن سے ایمان تازہ ہو جائے, چمک جائے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اپنے دوست احباب کو بتانا, اس لیے کہ میں الحمدللہ اپنے پیر و مرشد قطب عالم سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے آپ کو محکم دلائل پیش کروں گا. میں اپنی تقریر میں رتب و یابس نہیں رکھتا, اور نہ میں وقت گزاری کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں کرتا ہوں, چاہتا یہ ہوں کہ میرے سنی بھائیوں کو وہ چیزیں ملیں جو قرآن و حدیث میں لکھی ہوئی ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. سرکار مجھے بھولنے کی عادت ہے, حافظہ کمزور ہے, حدیثیں بہت سنتا ہوں. تو سرکار نے نہ تو یہ فرمایا کہ ابو ہریرہ تم کیا غضب کر رہے ہو, مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو, میرے پاس یہ بات کیوں رکھتے ہو. نہ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ میں اللہ کے گھر میں اللہ ہی سے مانگوں. معلوم یہ ہوا کہ صحابی کا مزاج اور ہے, وہابی کا مزاج اور ہے. صحابی کا عقیدہ اور ہے اور وہابی کا عقیدہ اور ہے. صحابی کا مذہب اور ہے, وہابی کا مذہب اور ہے. صحابی کا مذہب وہی ہے جو آج ہمارا مذہب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمیں صحابی کا مذہب چاہیے, کسی وہابی کا مذہب بولو بولو ایسے ہی بولو. وہابی کا مذہب نہیں چاہیے. جس کے پاس ہاتھ ہیں وہ ہاتھ. وہابی کا مذہب نہیں چاہیے. حضرات, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, سرکار میں بھول جاتا ہوں تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ حافظہ کمزور ہے, دماغ کمزور ہے, تو ایسا کرو کسی حکیم کے پاس چلے جاؤ, اس سے نسخہ تجویز کراؤ, وہی استعمال کرو, دوا لے لو, وہ پیو, شفا ہو جائے گی. حضور نے یہ مشورہ نہیں دیا. توجہ ہے. حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. سرکار نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ ایسا کرو, بادام لے لو, کشمش لے لو, منقے لے لو, یہ مقویات اور مغزیات لے لو,
ان کو گھوٹو، پی جاؤ، روزانہ ایسا کرو، یہ نسخہ تمہارے دماغ کو مضبوط کر دے گا۔ حضور نے یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ اب دیکھیے مانگنے والا صحابی اور دینے والے سرکار، اور انداز کیسا عجیب و غریب کہ دنیا میں آج تک ایسی عطا کسی کی نہیں، اور ایسا طریقہ عطا کسی کو ملا ہی نہیں، نہ کسی نے دیکھا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، سبحان اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سمیٹ دوں، سرکار نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ، اپنی چادر پھیلاؤ، توجہ جلدی جلدی بولو، اپنی چادر پھیلاؤ، پھیلاؤ۔ حضرات سرکار نے یہ فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ وہ کہہ کیا رہے تھے کہ حافظہ کمزور ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں سرکار میں نے آپ سے نہ جو مانگے ہیں، نہ ستو مانگے ہیں، نہ چنے مانگے، نہ کھجورے، نہ چھوارے۔ حضور چادر میں تو ایسی اشیاء لی جاتی ہیں کہ جن کی گٹھری باندھی جا سکے، سرکار میرے چادر پھیلانے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور ابو ہریرہ چونکہ دیوانے تھے، آقا کے حکم پر عمل کرنا ان کا فرض تھا۔ حضور نے فرمایا چادر پھیلاؤ، فبسطتہ، فرماتے ہیں میں نے اپنی چادر پھیلا دی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے اپنی چادر پھیلا دی۔ اب جب چادر پھیل گئی تو آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سرکار نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیا، فغرف بیدیہ او کما قال، اپنے دونوں ہاتھ ملا لیے، ایسے لب بنا لیا۔ اب جب لب بنا لیا تو پھر دیکھیے ذرا ہاتھوں کو، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لب اس چادر میں اڈیل دیا۔ سبحان اللہ، ہاتھوں میں بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، خالی ہاتھ ہیں بظاہر، اور چادر میں حضور الٹ رہے ہیں، چادر میں الٹ رہے ہیں، چادر میں خالی ہاتھ میرے سرکار نے الٹ دیے، اور اس کے بعد فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر ملا لو۔ رازدار نبوت تھے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَغَمَمْتُهُ فِي صَدْرِي، وہ چادر میں نے اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کنجوسی نہ کیجیے، زور سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی چادر اپنے سینے سے لگا لی۔ چادر کا سینے سے لگنا تھا، اس کے بعد کیا ہوا وہ حضرت ابو ہریرہ کی زبان سے ہی سنیے، بخاری شریف کے یہ مبارک الفاظ دیکھیے، وہ فرماتے ہیں فَبَعْدَ ذَلِكَ فَمَا نَسِيتُ قَطُّ شَيْئًا، فرماتے ہیں جب سے میں نے وہ خالی چادر اپنے سینے سے چپکائی ہے، اس کے بعد سے ایسا ہوا کہ آج تک میں کوئی بات حضور کی نہ بھولا، جو کچھ سنتا تھا وہ یاد رہا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو سنتا تھا وہ یاد رہتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کونین کے خزانے مصطفیٰ کے دست کرم میں تھے، اسی لیے حدیث آپ نے سنی، چلو بریلی شریف کی سرزمین پر عالم تصور میں چلیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس حدیث کو دیکھ کر بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں، رے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور تڑپ کے بولو ایک بار سبحان اللہ۔ دیکھتے بھی رہنا، حدیث کا مفہوم اعلیٰ حضرت نے اس طرح بیان کیا ہے کہ آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں اور دل بھی مالا مال ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مالک کونین ہے، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا سبحان اللہ۔